بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے الدرس الرابع عشر، عربی کے معلم کا 14واں سبق الفعل، جو فعل کے بارے میں، اور ہم نے فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول کے وزن کو پڑھ لیا تھا کہ فعل ماضی معروف فعل فاعل فعولہ کے وزن پر آتا ہے، اور ماضی مجہول صرف ایک وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد کا، وہ ہے فعلہ۔ اور یہ جتنی بھی ہم فعل کی بحث پڑھ رہے ہیں یہ ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آج ہم فعل معروف، آپ کو میں نے بتایا کہ معروف کی کیا تعریف ہوتی ہے، عبداللہ بھائی آپ سنا دیں جو ہم نے پڑھا تھا۔ معروف فعل کیا ہوتا ہے؟ معروف فعل وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا معلوم ہو۔ فاعل کا پتہ ہو۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کرنے والے کو، کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام، کوئی بھی کام بغیر فاعل کے کرنے والے کے وجود میں نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کرنے والا ہوگا تو وہ کام ہوگا۔ تو اب جو ہے ہم پڑھیں گے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے انجانا، کیا؟ جس میں فاعل انجانا ہوتا ہے۔ اور معروف کا مطلب ہوتا ہے معلوم، کیا ہوتا ہے؟ معلوم، جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ یوں کر کے یاد کر لیں، معروف یعنی معلوم، جس میں فاعل بڑا معروف ہے، پتہ ہے اس کا، معروف مشہور و معروف ہے، فاعل کے بارے میں معلوم ہے، علم ہے۔ اور مجہول وہ ہوتا ہے انجانا، جہالت والا، جس میں جہالت ہو، یعنی فاعل مجہول ہو، فاعل کا پتہ ہی نہ ہو، فاعل انجانا ہو، فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ اچھا، اب فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا ہو تو پھر کس کا ذکر کیا گیا ہوگا بھائی؟ مفعول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فعل مجہول کی نسبت، کیونکہ فاعل کے بعد کون ہے؟ مفعول ہے، تو فعل مجہول کی نسبت اور اس کا تعلق مفعول سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اسی بات کو لے لیں کہ پہلے میں ایک فعل معروف بناتا ہوں پھر مجہول بناتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں شریبا زید ماء، ترجمہ بتا دیں کیا ہوا؟ شریبا زید ماء، زید نے پانی پیا۔ اچھا آپ ترکیب کریں اس کی، شریبا کیا ہے؟ شریبا فعل ہے۔ فعل کون سا ہے؟ پورا بتا، فعل ماضی صیغہ واحد، نہیں، پورا ماضی کے اندر دیکھیں دو قسمیں آتی ہیں، معروف یا مجہول۔ اچھا معروف تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد، پورا بولے۔ اب آپ نے پورا بتانا پڑے گا، یہ صیغہ واحد صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب اس کا فاعل کیا ہے شریبہ کا؟ زید ہے، کیونکہ یہاں ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جب اس میں ظاہر نہ ہو پھر ضمیر نکالتے ہیں۔ اگر زید نہیں ہوتا اور ہوتا شریبہ مان، کیا ہوتا حضرت؟ کیا ہوتا؟ شریبہ مان۔ اب ہم یوں کہتے ہیں پیا اس ایک مرد نے پانی کو، کسی بھی ایک مرد نے، تو اب شریبہ کو فعل مانتے اور ہوا ضمیر کو اس کا فاعل مانتے جو کہ پوشیدہ ہے فاعل، اور مان کیا بن جاتا؟ مفعول بن جاتا۔ تو شریبہ مان، شریبہ کے نا فعل فاعل دونوں ہیں۔ اور وہ 14 صیغوں کے میں نے الگ الگ آپ کو فاعل کے نام بتائے تھے، امید ریکارڈنگ سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو شریبہ مان، مان کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اس کو مفعول کو مفعول بہی بھی کہہ دیتے ہیں۔ مفعول کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مفعول آپ نے پڑھا اس کا نام ہے مفعول بہی۔ کیا ہے وہ؟ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، آسان چیزیں۔ تو فی الحال اب مفعول کی تعریف کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں، اور یہ تعریف لکھ بھی لینا بعد میں۔ مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے یا جس پر کام واقع ہو۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، جس پر کوئی بھی کام واقع ہو، یعنی جس کام کو کیا جا رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے، یا جس پر کام کو واقع کیا جا رہا ہو۔ اب جیسے پینے کا کام ہے، پینے کا کام یہ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ پانی پر ہو رہا ہے، یعنی پانی کو پیا جا رہا ہے۔ تو جس چیز کو پیا جا رہا ہے، جس چیز کو کھایا جا رہا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ مفعول انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں کہوں نظر تو زیدن، میں نے دیکھا زید کو، تو میں فاعل ہو گیا اور زید جس کو دیکھ رہا ہوں وہ مفعول ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے مفعول۔ یہ بات یاد رکھیں، مفعول کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پر کام واقع کیا جائے۔ اب اسی طریقے سے کسی بھی فعل کے مطابق اس کے مفعول کو سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، جب میں نے کہا زید کو دیکھا تو زید مفعول ہو گیا۔ میں کہوں میں نے سمندر کو دیکھا تو سمندر مفعول ہو گیا۔ میں نے خوبصورت منظر کو دیکھا تو وہ مفعول ہو گیا۔ جس چیز کو دیکھا جائے، جس کو کھایا جائے، جس کو پیا جائے، جس کام کو کیا جائے، جس کو مارا جائے، جس کی مدد کی جائے، جس کو سنا جائے وہ مفعول ہے۔ اگر میں کہوں سمع زید الدرس، تو کیا مطلب ہوگا؟ سمع زید الدرس، زید نے سنا سبق کو، تو سبق مفعول ہو گیا ہے۔ تو مفعول من آبجیکٹ، جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی شریبہ زید الماء، تو شریبہ فعل ہو گیا۔ اس کا فاعل بتائیں عبدالوہاب بھائی، فاعل کیا ہے شریبہ کا؟ شریبہ زید الفاعل ہو گیا جب ہی ہم نے پیش دی، اور ماءن جو ہے وہ کیا ہے؟ یا الماء کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا۔ اب ذرا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معروف فعل کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ فاعل کی طرف۔ شریبہ فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہو گئی نا۔ اب اگر مجھے اس فعل کو مجہول بنانا ہے تو معروف ہی سے مجہول بنتا ہے، تو شریبہ کو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے شریبہ، بتائیے کیا کروں گا میں؟ شریبہ کروں گا۔ شریبہ، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیا گیا۔ اب کس نے پیا اس کو ہمیں کاٹ دینا ہے۔ تو جو زیدن ہے نا، یہ مثال لکھ کر شریبہ کر کے زیدن کو اوپر ایک کٹ لگا دیجیے گا،
ٹھیک ہے نا, اس کو کاٹ دیں گے, زید ہٹ گیا, اور زید کی جگہ آگے لے کے آ جائیں ماں کو. اب ابتدائی طور پر جملہ جو تھا شریبہ زید المان تھا نا, تو ابھی ابتدائی طور پر آپ یوں بولیں شریبہ ماءن, کیا ہو گیا؟ اب آپ ترجمہ کریں پیا گیا پانی کو, تو ترجمہ صحیح بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ پیا گیا پانی کو, تو جس کو پیا جا رہا ہے اس کا پتا ہے, پیا کس نے یہ نہیں پتا. زید نے پیا ہے, امر نے پیا ہے, مرد نے پیا ہے, عورت نے پیا ہے, بچے نے پیا ہے, انسان نے پیا ہے, جانور نے پیا ہے, کس نے پیا ہے پانی کو؟ اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا. پیا ضرور ہوگا, فائل دیکھیں فائل ہوتا ضرور ہے, لیکن یہاں ذکر نہیں کیا گیا فائل کا. کسی نے تو پیا ہوگا, لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے پیا ہے اس جملے میں. تو شریبہ ماءن, جب ہم نے کہا شریبہ ماءن تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیا گیا پانی کو. تو مجہول فعل کے ساتھ کون آیا؟ مفعول آ گیا نا. تو میں نے یہی بات آپ کو کہی تھی نا کہ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے, اس کا تعلق مفعول کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, اور اس میں فعل مجہول میں مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے. شریبہ ماءن ہو گیا. اب ایک اور بات یاد رکھیں, دیکھیں ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل کو کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے, حالت رفعی میں ہوتا ہے فاعل دوسرے لفظوں میں, اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں. اب یہ بھی بات یاد رکھیں جو اب میں ایک قاعدہ بتانے جا رہا ہوں کہ فعل مجہول میں جب مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس مفعول, کیونکہ وہ مفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. کیا لے لیتا ہے؟ فاعل کی جگہ. تو اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. مفعول کا ایک اور نام پڑ جاتا ہے, کیا کہلاتا ہے؟ نائب الفاعل. جب آپ فعل معروف کی مثال بنائیں اور آپ کہیں شریبہ زید المان, تو اس میں تو مان مفعول ہے, اور جب آپ نے کہا شریبہ ماءن, ابھی تک میں نے یہ بتایا, ابھی بھی یہ مثال پوری صحیح ہوئی نہیں ہے, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چل رہا ہوں. شریبہ مان, تو مان کے اندر یہ جو ماں ہے یہ کیا ہے؟ پانی. مفعول بن رہا ہے, یعنی کیا ہے مراد؟ اصطلاحات میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا مفعول ہے, صحیح نا, مفعول ہے. لیکن یہ مفعول کس کی جگہ آ گیا؟ فاعل کی جگہ لے لیا, کیونکہ فاعل کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مفعول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل مجہول میں اس مفعول کو کہتے ہیں نائب الفاعل. کیا کہتے ہیں؟ فاعل کا نائب, فاعل کی جگہ لے لینے والا, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نائب الفاعل کہلاتا ہے. فعل مجہول میں جو مفعول ہوتا ہے اس کا نام ہی نائب الفاعل پڑ جاتا ہے. اور جب یہ فاعل کا نائب ہوتا ہے تو اہل عرب کی عادت ہے کہ اس مفعول کو جب وہ فعل مجہول کے بعد آئے, کس کے بعد آئے مفعول؟ فعل مجہول کے بعد آئے. کس کے بعد آئے حضرت؟ مفعول. فعل مجہول کے بعد جب آ رہا ہو تو اس مفعول کو زبر کی جگہ پیش دے دی جاتی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو حالت رفعی میں کر دیا جاتا ہے. تو اب ہم شریبہ مان نہیں کہیں گے, شریبہ ماءن. ہاں, حالانکہ یہ مفعول ہے, اس کو پیش ہے کیونکہ نائب الفاعل ہے نا, فاعل کا نائب بن گیا نا. صرف فعل مجہول میں کیا کہا میں نے؟ فعل معروف میں تو وہی سیٹنگ چل رہی ہے اپنی, شریبہ زید مان, پیا زید نے پانی کو. تو مان کیا ہے؟ مفعول ہے, اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک نیا قاعدہ آج آپ نے پڑھا کہ جب فعل مجہول کے بعد مفعول آئے تو وہ مفعول کیونکہ نائب الفاعل کہلاتا ہے, لہذا اسے ہمیں حالت رفعی میں کر دینا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو. وہ قاعدہ اپنی جگہ رہے, یہ قاعدہ اپنی جگہ رہے. ذہن میں دو قاعدے اب آپ بٹھا لیں کہ فعل مجہول میں مفعول کو کیا کس حالت میں رکھیں گے؟ حالت رفعی میں رکھیں گے. شریبہ ماءن کہیں گے. اب کوئی کہے گا بھائی یہ تو مفعول ہے, اس کو کیوں آپ نے پیش دے دی؟ فاعل کو بھی ہم کہیں گے فعل مجہول کے بعد آ رہا ہے, اور مفعول جب فعل مجہول کے بعد آتا ہے تو وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے, اور اس کے اعراب ہی یہی ہے اہل عرب کے نزدیک کہ اس کو پیش دیتے ہیں, یعنی حالت رفع میں رکھتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی واحد, تثنیہ, جمع سب کی مثالیں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نصیرہ, کیا کہتا ہوں؟ نصیرہ, مدد کی گئی. کس کی مدد کی گئی؟ نصیرہ خالد, خالد کی مدد کی گئی. یا یوں کہہ لیں نصیرہ طفل, ایک بچے کی مدد کی گئی. نصیرہ, نصرہ سے نصیرہ بن گیا. نصرہ مطلب مدد کی اسے ایک مرد نے. اب اس سے جب مجہول بنائیں گے تو بنے گا نصیرہ, نون صاد را, نصیرہ طفل, ایک بچے کی مدد کی گئی. تو میں نے طفلن نہیں کہوں گا, حالانکہ بچے کی تو مدد کی جا رہی ہے, وہ مفعول ہے, مجہول کے بعد آ رہا ہے نصیرہ طفل. اب تثنیہ میں آئے تو تثنیہ میں کیا ہوگا آپ بتائیں؟ تثنیہ کی حالت رفعی بنائیں. نصیرہ طفلانی ہوگا کہ طفلینی ہوگا؟ تو اب طفلینی اگر کوئی کہے گا تو وہ غلط بول رہا ہے. ابھی نصیرہ طفلان, حالت رفعی میں رکھنا ہے تثنیہ کی. دو بچوں کی مدد کی گئی. اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ بہت سارے بچوں کی مدد کی گئی تو اس کی جمع آتی ہے اطفال, جمع مکسر, تو کہوں گا نصیرہ اطفال, بہت سارے بچوں کی مدد کی گئی. اب ایک اور ہم مثال لیتے ہیں جس میں جمع مذکر سالم, مؤنث سالم کی بھی مثالیں بنائیں. تو آپ یوں کہ نصیرہ مسلمن بولیں, ایک مسلمان کی مدد کی گئی. یہ حالت رفعی میں آ گیا. مفرد کی حالت رفعی یہی ہوتی ہے, اعراب بالحرکت ہوتی ہے واحد کی. اب تثنیہ میں آئے اعراب بالحرف تو نصیرہ مسلمانی, مسلمینی نہیں کہہ سکتا, دو مسلمانوں کی مدد کی گئی. اب اور آگے ہیں تو نصیرہ مسلمون کہوں گا, مسلمینہ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی مسلمینہ کہہ رہا ہے غلط عربی بولا. نصیرہ مسلمون, بہت سارے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اب مؤنث کے صیغے میں آ جائیں تو اب ہم کہیں گے نصیرت, کیا کہیں گے؟ مدد کی گئی. اس ایک عورت کی یہ ترجمہ ہے نا نصیرت کا, تو نصیرت مسلمتن, ایک مسلمان عورت کی مدد کی گئی. نصیرت مسلمتانی, دو مسلمان عورتوں کی مدد کی گئی. نصیرت مسلماتن, کیونکہ آتن اور آتن دونوں آتا ہے, اور جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی کس سے؟ آتن سے.
تو نصرت مسلمہ تو بہت ساری مسلمان عورتوں کی مدد کی گئی، اس طریقے سے ہم کہیں گے. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا کہ کس طریقے سے معروف سے مجہول بنایا جاتا ہے. تو اگر آپ کو آگے جا کے مشق میں یہ دیں گے، یہ کہیں گے یہ مثالیں معروف کی ہیں، ان فعلوں کو آپ مجہول بناؤ، وہاں کہتا بڑی زبردست مشق ہے یہ، اگر آپ صحیح سے کریں. اور اس میں آپ اسی طرح کرنا، جہاں پہ بھی فائل آ رہا ہے اس کو کاٹ دیں. کیا کر دیں؟ فائل کو کاٹ دیں، اور فائل کاٹ کر اس کے بعد مفعول کو جو ہے نا نائب الفاعل کی جگہ دیں، اس کو حالت رفعی میں کریں. اب وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، سارے قاعدے لگیں گے جو آپ نے ایسم کی عربی حالتوں میں پڑھے، حالت رفعی، نصبی، جدی کے، وہ سارے قاعدے اب یہاں اپلائی ہو رہے ہوں گے. اب ایک اور بات ہے، اگر میں یوں کہوں، صرف اتنا کہہ دوں مثال کے طور پر کہ نصیرہ، صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤں، تو نصیرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مدد کی گئی اس ایک مرد کی. اب اس نصیرہ کے اندر جو ضمیر نکلے گی نا، ہوا ضمیر، اس کو بھی نائب الفاعل ہی کہنا ہے، فاعل نہیں کہنا آپ نے، وہ مفعول ہی کی ضمیر ہے. جس طرح معروف فعل کے اندر فاعل کی ضمیریں نکلتی ہیں، کون سی ضمیریں نکلتی ہیں حضرت؟ فاعل کی. یہ پڑھا تھا نا، نصرہ میں ہوا ضمیر فاعل، تو وہی نصیرہ میں بھی وہی ضمیریں نکلیں گی. نصیرہ کے اندر بھی ہوا ضمیر نکلے گی، نصیرہ میں الف تثنیہ ہوگا، نصیرو میں واو جمع فاعل ہوگا، لیکن ان سب کا نام کیا ہوگا؟ نائب الفاعل. مجہول کی جو ضمیریں ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ نائب الفاعل کہیں گے، اور جو معروف کی ضمیریں ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ فاعل کہیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. تو اگر بالفرض فاعل نہیں اور کسی نے کہا نصیرہ، مدد کی گئی اس کی، تو نصیرہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل. ہم یوں کہیں گے ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل کہیں گے. تو یہ ضمیر ہی مفعول، یعنی ضمیریں بھی فاعل کی ضمیروں کی جگہ لے لیں گے، یوں سمجھیں. یہ آ جائے گا. اور اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، میں جب طلبہ کو سمجھاتا ہوں تو ایسے ہی کہتا ہوں، جیسے ایک ریاست کا بادشاہ ہے، یوں سمجھیں، ایک ریاست کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اب وہ بادشاہ اپنے کسی کام سے جو ہے نکلا ہوا ہے آگے، اپنی سلطنت کی جو ہے ریاستوں میں آگے گیا ہوا ہے. اب اس نے اپنی جگہ نائب کس کو بنایا؟ وزیر کو. اور اس نے کہا کہ فی الوقت تمہارے لیے وہ احکامات ہیں سارے کہ جو میں جاری کیا کرتا تھا، میری جگہ تم ابھی جو ہے نائب ہو، تم اپنی حکمرانی سنبھالو، میری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، صحیح ہے، اور جب میں آ جاؤں گا تو میں اپنی جگہ لے لوں گا. تو اسی طریقے سے فعل معروف سے جب مجہول بنا دیتے ہیں تو اصل جو سلطنت کا بادشاہ ہے وہ فاعل ہی ہے. کیا ہے؟ لیکن کیونکہ مجہول فعل میں فاعل کا ذکر ہی نہیں ہوتا، تو اس کی جگہ وہ وزیر لے لیتا ہے جو کہ مفعول ہے. صحیح ہے. اور جب وزیر وہ جگہ لے لیتا ہے بادشاہ کی، وہ احکامات بھی جاری کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو مفعول ہے اس نے بھی بادشاہ کے احکامات لے لیے ہیں فاعل کے. جس طرح فاعل کا حکم یہ تھا کہ اس کو پیش آتی تھی، تو اس مجہول فعل میں مفعول نے اس کے احکام بھی لے لیے، اس کی ظاہری اعراب بھی لے لی. لیکن اصل میں یہ فاعل نہیں ہے، فاعل تو وہی ہے جو معروف فعل میں آتا ہے. تو ایک وزیر کی طرح حیثیت رکھتا ہے. جب ہی اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں نا، نائب الفاعل، فاعل کا نائب، اس مفعول کو کہتے ہیں. لیکن کس میں کہتے ہیں؟ مجہول میں کہیں گے. معروف کہنا تو وہ مفعول ہے، اور در حقیقت وہ نائب الفاعل ہے ہی مفعول. اگر کوئی اس کی حقیقت پوچھے تو بولے ہاں واقعی یہ مفعول ہے، لیکن اس کا نام یہ پڑ گیا ہے بھائی کہ اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. مجہول فعل نام کے لحاظ سے ہے تو وہ مفعول ہی بالکل، اور فاعل کا ذکر نہیں ہوتا فعل مجہول میں. یہ باتیں میں نے آپ کو کچھ سمجھائی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب اس کے بعد دیکھیے ذرا آگے اگلا پوائنٹ ہے، اس میں اب بہت آسان باتیں ہیں. یہ الحمدللہ ایک بات کلیئر ہوئی. اس کے بعد ایک بہت آسان بات، اب جو پوائنٹ نمبر 7 ہے بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جب نفی کرنی ہو تو اہل عرب کی عادت ہوتی ہے اکثر وہ ماں لگا دیتے ہیں. جیسے اگر آپ کو یہ کہنا ہے، ابھی تک تو آپ نے پازیٹیو جو ہے نا فعل ماضی سیکھا ہے، آپ نے کہا کتابہ لکھا اس ایک مرد نے، کتیبہ لکھا گیا اس ایک مرد کو. اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ نہیں لکھا اس ایک مرد نے، تو آپ صرف شروع میں ماں لگا دیں، بولے ماں کتابہ، کیا کہیں؟ یہ ماں نافی ہے، نفی کے ماں نفی، نہیں لکھا اس ایک مرد. اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں میں نے نہیں لکھا، تو آپ کہیں گے ماں کتبتو ہذا، میں نے یہ نہیں لکھا. ماں کتبہ ہذا، اس کو نہیں لکھا گیا، تو ماں کتبہ یا ماں کتبہ. اور ماں لگا کر پوری گردان ویسے کے ویسے ہی پڑھتے ہیں. ماں کتبہ نہیں لکھا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب. ماں کتبہ نہیں لکھا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. ماں کتبو نہیں لکھا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر. اس طرح بول کے آئیے گا. دیکھیں میں شاید آپ کو پورا کلاس میں یہ نہیں کروا سکوں، لیکن آپ نے رٹے لگا کے آنے. جیسے پازیٹیو کی میں نے کیا کہا تھا، سب باقی گردانے پڑھ کے آئیے گا اور 2 لکھ کے لے کے آئے گا. وہ کیا آپ لوگوں نے کام معروف کا؟ معروف میں لکھا تو ہے، لکھ لیے 2 گردانے اور دہرائی آپ نے رٹا مارا ہے سارے صیغوں کی. پورا مکمل نہیں کیا تو اس کو کرنا ہے حضرت. یہ بس یہ آپ کے پاس ابھی اگلے ہفتے تک بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو کرنا ہے. اب آپ کے اوپر دیکھیں ایک اور ادھار چڑھ گیا. اب آپ نے ماں لگا کر یہ رٹا لگا کر آنا. اصل میں گردانوں میں حضرت ہے ہی رٹا. اور آپ کو بھی میں نے یہی گزارش کی تھی جب پڑھا تھا کہ اس میں بار بار دہرائیں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، بس اب اس کو وظیفہ بنانا سمجھیں. اور نیت ہماری یہ ہو کہ قرآن و حدیث ہمیں اسی سے سمجھ میں آئے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا پھر انشاءاللہ تعالی اس پڑھنے پر بھی. کیونکہ ہمارا اصل مقصد ان گردانوں کو پڑھنے کا، گرامر کو مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث سمجھیں. تو یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ علوم عالیہ. عالی علوم، اعلیٰ کہتے ہیں، مطلب مراد کیا ہے کہ گویا کہ یہ کی ہیں
چابی ہے، چابی علوم عالیہ، یہ آلے کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ چابی ایک آلہ ہے، اس سے دروازہ کھلتا ہے. تو قرآن و حدیث کا فہم ان علوم کے ذریعے ہمیں آئے گا، صرف کے ذریعے، نحو کے ذریعے، یہ دیگر علوم عربیہ جو ہے اس لیے ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں کہ یہ آلے والے ذریعہ ہیں. تو بہرحال یہ میں نے بات ابھی آپ کو بتائی. تو ماں کتبہ کی بھی گردان پڑھیں. اب دیکھیں ذرا، اب آپ سوچیں کہ سلسلہ الفاظ نمبر 12 جو ہے آپ کا اسی سبق کا، اس میں اکلا ہے نا. اب آپ لگا کے گردان پڑھیں. ماں اکلا کیا مطلب ہوا؟ نہیں کھایا اسے ایک مرد نے. ہو گیا ترجمہ. اب اس کو یہ 14 صیغے آپ نے پڑھنے ہیں. ماں اکلا، ماں اکلا، ماں اکلو، ماں اکلت، ماں اکلتا، ماں اکلنا، ماں اکلتا، ماں اکلتم، ماں اکلتما، ماں اکلتا، ماں اکلتما، ماں اکلتم، ماں اکلتی، ماں اکلتما، ماں اکلتن، ماں اکلتم، ماں اکلنا. یہ ہو گئے 14 صیغے پڑھنے. یہ ایک ابھی میں بتا رہا ہوں کتنی دیر لگی، تھوڑی کچھ 1 منٹ آدھا منٹ تو لگے گا نا. اب اس کے بعد آگے ہیں ماں اوکیلا، فعل ماضی مجہول کی گردان. اوپر پہلے نام بول دیں. فعل ماضی منفی مجہول کی گردان. دیکھیں ایک ہوتا ہے پازیٹو کو کہتے ہیں مثبت، کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے والی گردانیں آپ نے پڑھی تھی کتبہ کتبہ، فعل ماضی مثبت معروف یا مجہول تھی. یہ ہے فعل ماضی منفی معروف یا منفی مجہول. تو اگر آپ نے ماں کتبہ کہا تو فعل ماضی مثبت، فعل ماضی منفی معروف ہو گیا، منفی معروف. اور اگر آپ نے کہا ماں کتبہ تو ہو گیا فعل ماضی منفی مجہول. اور ماں کتبہ کی بھی پوری گردان اسی طرح آپ نے پڑھنی. اور آپ نے کہنا ہے ماں کتبہ نہیں لکھا گیا اس ایک مرد کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ماں کتبہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں، نہیں لکھا گیا اس ایک مرد کو، ماں کتبہ. اب اس کے بعد آگے ہیں ماں کتبہ، ماں کتبو، ماں کتبہ. اسی طرح ماں اوکیلا، نہیں کھایا گیا اس ایک مرد کو. ماں اوکیلا، ماں اوکیلو، ماں اوکیلت، ماں اوکیلاتا، ماں اوکلنا، ماں اوکلتا، ماں اوکلتما، ماں اوکلتم، ماں اوکلتی، ماں اوکلتما، ماں اوکلتن، ماں اوکلتم، ماں اوکلنا. بس فعیلہ کے وزن کو یاد رکھیں. وزن کا سبق جتنا پکا ہوگا، آپ کبھی بھی یہ گڑبڑ آپ سے بولنے میں اعراب میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ورنہ اکثر زبردست پیش کی غلطی سے کرتے ہیں. اسی طرح ترکا اور طریقہ کو لے لیں. ما ترکا، ما طریقہ. اسی طرح ما دخلا، ما دخلا. ما طلع، ما طلع. ما غلبا، ما غلبا. ما فرحا، ما فرحا. ما قتل، ما قتل. پھر اس میں ایک اور چیز ہے، وہ ہوتی ہے فعل لازم اور متعدی. وہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے کہ لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے یہاں ذکر کیا ہوگا تو اس سبق میں بھی ہو سکتا ہے ہم ڈسکس کر لیں، ورنہ اگلے سبق میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا. تو 1-2 اور چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ بھی آپ کو بس وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے والی چیزیں سمجھنا. یہ آسان ہے نا ماں والا، کہ ماں لگانا ہے تو نفی کے معنی ہو جائیں. اب بس یہ پریکٹس کے اوپر ہے آپ کے، ہے نا. ماں، ہاں ماں لگا کر آپ نے نفی کر دی. اب اس کے بعد آگے ہیں پوائنٹ نمبر 8 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ فعل، اسی ماضی کو جو آپ نے یاد کیا نیگیٹو بنانا ہے تو کیسے بناتے ہیں، یہ طریقہ سیکھ لیا. اب اگر آپ نے ماضی کے بارے میں کیا کہنا ہے، تاکید پیدا کرنی ہے، زور دینا ہے کہ بے شک اس نے یہ کام کیا، تو قد لگا دیں ماضی کے پہلے. کیا لگا دیں؟ جیسے آپ اسی مثال کو کتابہ کو لے لیں. قد کتب زید، بے شک زید نے لکھا. مطلب آپ بالکل شیور ہو کر، بالکل اور زور لگا کر آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو زور لگانا ہے تو اس طریقے سے بولتے ہیں قد کتب، قد اکل زید، زید نے کھا. قد اکلت، بے شک میں نے کھا لیا. اس طریقے کے معنوں میں آیا. قد اکلت، الحمدللہ. ہاں بالکل. قد ذہب، بے شک ہو گیا. تو اس طریقے سے، اور ہر جگہ اس قد کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. صحیح ہے، ہمیشہ اس کا ترجمہ کرنا، بولنا بے شک یا تحقیق. قد کا معنی ہوتا ہے بے شک یا تحقیق. ہر جگہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی بولیں قد ضربا یا قد ذہبا، بے شک وہ گیا. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، معنی ذہن میں ہونے چاہیے کہ وہ یہ ذہبا میں اور قد ذہبا میں ایک فرق ہے کہ قد ذہبا میں تھوڑا اسٹریس ہے، زور ہے، اور اس میں وہ زور نہیں ہے. معنی دونوں کے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. پوائنٹ نمبر 9 پر آ جائیں. اب ذرا یہ بھی سمجھ لیں کہ ہاں قد کی جگہ لقد بھی کبھی کہہ دیتے ہیں. مطلب قد کہہ دیا تو اس میں بھی یہی زور ہے. لقد کا تو اور تھوڑا زور ہو گیا. یہ لام بھی تاکید کے لیے کیا ہے، لام بھی زور پیدا کرنے کے لیے. لام زبر لا، لقد، ضرور بھی ضرور، یعنی گویا کہ یوں مانا ہوگا ضرور بھی ضرور زید ہے. پھر یہ مانا ہو جائے گا. تو کبھی قد آئے گا، کبھی لقد آئے گا. لقد میں اور زیادہ تاکید ہے کیونکہ 2 لفظ ہیں تو ڈبل تاکید ہے. قد بولا تو ایک ہے تو ایک تاکید ہے. بس یہ ہے. اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 میں دیکھیں ایک اور بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ پچھلے مطلب 6 سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. یہ تو آپ پتہ ہے نا آپ کو بھائی، جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. پھر کہتے ہیں جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد عام طور پر فاعل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے بھائی، فعل کے بعد عام طور پر کیا آتا ہے؟ فاعل ہی آتا ہے، کام کا کرنے والا آتا ہے جو حالت رفعی میں ہوتا ہے. یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے. جیسے جلسا زیدن، کیا ہے؟ جلسا زیدن، زید بیٹھا، زید بیٹھا. اب اس کے بعد آگے آئیں. اب چلو انہوں نے وہ فعل متعدی اور لازم ذکر کر دیا. میں آپ کو سمجھا ہی دیتا ہوں. یہ آ گئی جو میں کہہ رہا تھا نا، آگے ابھی سمجھا دیتے ہیں. اب دیکھیں فعل کی ایک تو تقسیم آپ نے یہی پڑھی تھی کہ فعل یا تو معروف ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے. تو فعل چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو،
فعل کو ایک اور ویو سے، ایک اور نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے. فعل چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فعل کی ایک اور بھی تقسیم ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم یا فعل متعدی. کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم اور متعدی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معروف اور مجہول کے علاوہ کوئی چیز ہے. جو فعل معروف اور مجہول ہوتا ہے وہی متعدی بھی ہوتا ہے، وہی لازم بھی ہو سکتا ہے. سمجھائی؟ وہ معنی کے لحاظ سے فعل کی تقسیم کی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فعل لازم متعدی کا کہ جو بھی فعل ہے چاہے معروف ہے چاہے مجہول ہے، اس کے معنی میں غور کرو. مثال کے طور پر ابھی آپ نے پڑھا تھا کتبہ. کتبہ کیا ہے؟ معروف ہے نا، اور کتبہ کیا ہے؟ مجہول ہے. ان دونوں کے معنی میں غور کر لیں. کتبہ فعل کے معنی میں غور کریں گے تو کتبہ کے معنی خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے. کتبہ کا مطلب کیا؟ لکھا اسے ایک مرنے. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ کتابۃ ہے، جس کا معنی کیا؟ لکھنا. صحیح ہے، لکھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس فعل میں مفعول کی گنجائش ہے؟ کتبہ زید، لکھا زید نے. کیا یہ فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا مفعول آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے نا. مثلا کیا آ سکتا ہے؟ بتائیں. کتبہ زید کا مفعول بتائیں کیا آ سکتا ہے؟ کوئی کتاب، کیا لکھا؟ کوئی کتاب لکھی، کتاب لکھی نا. کوئی سبق لکھا، خط لکھا. خط لکھا، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. صحیح آ گیا. اب میں آپ کو اس کی جگہ میں آپ کو ایک اور کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ایک فعل ہے کروما. کروما کا ترجمہ بتائیں. باعزت ہوا، بزرگ ہوا وہ ایک مرد. باعزت ہوا وہ ایک مرد. اب مجھے اس کا مفعول لا کے دکھائیں. اس فعل کا لے کے آئیں مفعول. باعزت ہوا وہ ایک مرد. بولیں مفعول کیا آگا؟ باعزت ہوا. بولیں. نہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے ابھی تو میں بول رہا ہوں نا، وہ تو بنانے کا طریقہ ہے. کروما کا کروما زید، زید باعزت ہوا. آگے مفعول بتائیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کتبہ زید، زید نے لکھا. کس کو لکھا؟ کس چیز کو لکھا بھائی؟ سبق کو لکھا، خط کو لکھا، فلاں چیز کو لکھا. باعزت ہوا وہ ایک مرد. اس کا مفعول بنائیں. مفعول آپ آ رہا ہے اس کا؟ کیا اس کا مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہ بتائیں سوچ کر. نہیں بن رہا. چلیں آپ کہتے ہیں نہیں بن رہا، آپ بتائیں. باعزت ہوا وہ ایک مرد. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد نے کے ذریعے وہ باعزت ہوا. ابھی اس کو تو چھوڑ دیں نا، ذریعہ آ گیا نا. پھر تو ذریعہ کا مطلب بھی حرف جر لگا دیا. ڈائریکٹ مفعول لائیں. مفعول آ رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. اچھا آپ بتائیے بھائی موبائل پر آپ کس طرح اس کا مفعول ذکر کر سکتی ہیں؟ بتائیں جی. نہیں، باعزت ہوا. دیکھیں اب آپ نے، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، آپ نے ذریعہ کہا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کسی برائی سے باعزت ہوا. تو برائی سے جب کہیں گے تو عربی کیا بنے گی؟ من الشر. من آئے گا نا، تو وہ تو جار مجرور ہو گیا. مفعول کہاں ہے؟ مفعول جار مجرور تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جار مجرور تو الگ چیز ہے. مفعول تو حالت نظمی میں آتا ہے، اسم ہوتا ہے، ڈائریکٹ آتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اس فعل کا مفعول نہیں آ رہا. تو میں نے کیا کہا؟ چاہے فعل معروف ہو یا مجہول، اس کے معنی میں غور کرنا پڑتا ہے. اگر اس فعل کے معنی مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں، بھلے آپ نے اس کو سینٹینس میں مفعول کو ذکر کیا یا نہیں کیا، اگر اس فعل کے معنی میں مفعول کی چاہت موجود ہے، کیا ہے؟ تو پھر اس فعل کو کہتے ہیں متعدی. کیا کہتے ہیں؟ متعدی کہتے ہیں. ہاں، چاہے وہ معروف ہے چاہے مجہول ہے، اس سے بحث نہیں ہماری. اور اگر اس فعل میں مفعول کی چاہت نہیں ہے، جیسے کہ کروما فعل ہے، اس میں مفعول کی چاہت ہی نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم کہتے ہیں. یہ ہے لازم اور متعدی کا فرق. اور آسان لفظوں میں اس کی کچھ نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے ابتداء. ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ آئیں نشانیاں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی فعل میں کسے یا کس کو کا سوال بننا ممکن ہو. کیا کہا میں نے؟ کسی بھی فعل میں کسے یا کس کو یا کس چیز کو یہ سوال بننا ممکن ہو تو عام طور پر وہ فعل متعدی ہوتا ہے. اردو کے لحاظ سے میں سمجھا رہا ہوں. یہ سوال کر کے دیکھ لیں ہر فعل میں کسے، کس کو کا، کس چیز کو یہ سوال بننا ممکن ہو تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. اور اگر یہ بننا ممکن نہ ہو تو وہ اکثر لازم ہوگا. یہ ہمیشہ ایسا ہو ضروری نہیں، لیکن عام طور پر ایسے ہوگا. مثال کے طور پر جب آپ نے کہا کتبہ زید، لکھا زید نے، کسے لکھا، کس چیز کو لکھا، کس کو لکھا، بن رہا ہے سوال. کروں زید، زید باعزت ہوا، کس کو ہوا، کس کو، کس چیز کو، کسے باعزت ہوا، یہ نہیں بننا. کسے نہیں ہو رہا، کس چیز سے نہیں، کسے، کس چیز کو، یہ سوال بننا چاہیے. تو وہ کیا ہوگا؟ فعل لازم ہوگا جس میں سوال نہیں بن رہا ہوگا. یہ ہے معنی. اور لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول کی چاہت نہیں ہوتی، جس کا مفعول آتا ہی نہیں. نارمل انداز میں اس کا مفعول نہیں آتا. اور جو آپ نے کہا نا ذریعے سے اس طرح کر کے آگے پیچھے کر کے تو بنائیں گے آپ، وہ طریقے ہیں بنانے کے، مفعول لانے کے. ڈائریکٹ مفعول نہیں آتا. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹ مفعول نہیں آتا، اور متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول آتا ہے. اور تعدی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف آگے بڑھ جانا. متعدی ہوتا ہے یعنی وہ مفعول کی طرف متعدی ہو رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اور لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے فاعل کو لیا اور فعل کے ساتھ لازم ہو گیا، رک گیا.
آگے مفعول کی تک وہ فعل نہیں جا رہا. بہت سارے فعل ہوتے ہیں لازم. میں نے تو ایک مثال دی. اب دیکھیں مثال دوں میں. دخل زید، حضرت دخل زید. دخل زید کیا ہے؟ دخل زید داخل ہوا. اب یہ سوال بن رہا ہے کس کو داخل ہوا، کس چیز کو داخل ہوا، کسے داخل ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کس جگہ میں داخل ہوا نہیں کہنا. اگر میں کہا نا تو حرف جر آ جائے. میں نے کیا کہا تھا؟ ڈائریکٹ مفعول آنا چاہیے. کس چیز کو داخل ہوا؟ داخلہ فعل لازم. اسی طرح اتا زید آیا، مثال دے رہا ہوں. تو اس فعل کو بھی لازم مانا جاتا ہے. لیکن اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. لیکن بہرحال اسی طریقے سے وہ قریب ہوا، کیا ہوا؟ یہ لازم ہے. اچھا اب میں ایک سوال کرتا ہوں. باعزت ہوا تو لازم ہے، کیا ہے؟ اب اس کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں باعزت کیا اس نے. کیا؟ اب یہاں سوال بن رہا ہے باعزت کیا کس نے؟ کس نے نہیں، کس کو. کس نے کا سوال نہیں کرے گا تو فائل کے لیے ہوتا ہے. تو باعزت کیا زید نے. کس کو باعزت کیا؟ یعنی کس کو عزت دار بنا دیا اس نے، کس کو عزت دی؟ باعزت کیا زید نے. تو باعزت کیا جو فعل ہے نا یہ تو متعدی ہے. یہ کیا؟ کیونکہ کس کو باعزت کیا، کس کو عزت دی؟ زید کو دی، بکر کو دی. یہ فعل متعدی ہے. اسی طرح میں کہوں کہ داخل ہوا، صحیح ہے، داخل ہوا یہ لازم ہے. اگر میں اس کی جگہ کہوں داخل کیا زید نے تو کسے داخل کیا؟ اپنے دوست کو کمرے میں، مثال کے طور پر. تو داخل کیا کیا ہے؟ متعدی. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسے کس کو کا جب سوال بن رہا ہو تو وہ فعل کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا ورنہ لازم ہوگا. سر یہ فلاح مدنی 6 باب میں ہے، ادھر کون سا لازم؟ ہاں وہ کروں ہی ہے لازم ہوگا. صحیح. باقی تو وہ آگے آ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. کروں ہے اس میں. یہ بڑا اہم سوال کیا اس وقت بھی کریے گا جب بھی آگے ہم پڑھیں گے. صحیح ہے، سوال کریے گا. اچھا یہ کچھ لازم متعدی کی کچھ تاریخ سمجھ میں آئی. اب آپ غور کر کے آئیے گا میرے سامنے. یعنی اگلے سبق میں جب آپ آئیں نا تو اکلا، ترکا، دخلا ان سب کے بارے میں غور کر کے آنا. کون سا لازم ہے، کون سا متعدی، اور یہ لکھ کر لے کر آئیے گا. ان پر سائڈ میں لکھ دیجیے. متعدی ہو تو میم تے لکھ دینا شارٹ میں، لازم ہو تو لام الف لکھ دینا. مثال دے رہا ہوں، اور چاہیں تو پورا لکھ لیں. تو ان فعلوں کو یہ آپ کے سامنے ہیں، بار بار لے کر آئیں. پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ فعل لازم ہے، متعدی ہے. جب پریکٹس ہوگی نا 100 150 200 فعلوں کی کر لیں گے اور آسان ہو جائے گا. یہ بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی چیز صحیح میں آ گئی. اب دیکھیں یہاں پر یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد فاعل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فعل وہ لازم ہوگا تو فاعل پہ ہی بات ختم ہو جائے گی. اس کا جار مجرور آئے گا، سب آئے گا اس فعل میں، لیکن مفعول نہیں آئے گا. اور اگر وہ فعل متعدی ہے یعنی مفعول کو چاہتا ہے تو پھر اس کا مفعول بھی آئے گا. اور وہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں ہوتا ہے فعل معروف میں. جیسے اکل زید خبزا. کیا کہا؟ اکل زید خبزا. اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، خبزا مفعول ہے. اکل فعل متعدی ہے. جب مفعول آیا اس کا مطلب ہم سمجھ گئے کہ متعدی ہے. کھایا زید نے. کس کو کھایا بھائی؟ روٹی کو. تو دیکھیں سوال بن رہا ہے، یہ متعدی فعل ہے. تو اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ فعل، فاعل اور مفعول، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جملے میں آتی ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ اکل زید خبزا، زید نے کھایا روٹی کو، مع صدیقہ، اپنے دوست کے ساتھ. یہ مع آ گیا. فی الغرفتی، کمرے میں، یا میں کہوں فی المطعمی، ریسٹورینٹ میں، فی البیتی، گھر میں. تو یہ جار مجرور، مع، یہ سب جو چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں کہلاتی ہیں متعلقات جملہ. کیا کہلاتی ہیں؟ جملے سے تعلق رکھنے والی چیزیں. متعلقات کا مطلب ہوتا ہے. اکلا کا تو نام ہے یہ فعل، زیدن کا نام ہے فاعل. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ مفعول ہے. تو بنیادی طور پر جملہ فعلیہ میں کون اصل ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کہ فاعل؟ یہ بتائیں. میں نے کل بتایا تھا ریکارڈنگ میں، ساری بات سمجھائے. بنیادی طور پر جملہ فعلیہ میں اصل کون ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل ہوتا ہے. کیونکہ فعل کا بھی وجود جب تک ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک فاعل نہ ہو. فاعل ہوگا تو فعل نکلے گا. ہوگا فائل تو مطلب مقدم ہے. مسئلہ مقدم کا نہیں ہے. بھلے فاعل بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا بنیاد کیا ہے جملہ فعلیہ کی. کسی بھی کام کی بنیاد کیا ہے؟ کام کا کرنے والا ہوگا تو فعل کا وجود ہوگا نا. تو اصل فاعل ہے، پھر اس کے بعد فعل کا مقام ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ایکسٹرا چیزیں، مفعول، جار مجرور، یہ سب چیزیں الگ چیزیں. تو جار مجرور وغیرہ ان سب چیزوں کا نام ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کہتے ہیں متعلقات جملہ. کیا کہتے ہیں؟ جملے سے تعلق رکھنے والی چیزیں. جملے کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے. یوں سمجھے پلرز آف دی سینٹینس آر ٹو. وہ دو چیزیں کیا ہیں حضرت؟ وہ فاعل اور فعل. اور وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایکسٹرا متعلقات جملہ. یہ ہو صحیح میں آیا نا. تو یہ پلر ہے گویا کہ جیسے جملہ اس میں آ گیا تو پلر کیا تھا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا خبر ہے دو. اس طرح اس کا فعل اور فاعل. لیکن فعل اور فاعل میں اصل کون ہے؟ فاعل ہے. اور مبتدا خبر میں اصل کون ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اب ذرا یہاں آ جائیں. اکل زید خبزا کے بعد اب آپ آگے بڑھاتے جائیں. اگر آپ کہیں زید نے روٹی کو کھایا، مع اللحمی، کس کے ساتھ کھایا؟ گوشت کے ساتھ کھایا. فی البیتی،
گھر کے اندر کھائیے، بڑھاتے جائیں، یہ ایکسٹرا چیز ہے. الیوم، آج ہی آج کھایا تھا. تو اس جملے کو آپ اتنا لمبا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال کر فعل فاعل مفعول کے بعد کہ آپ جتنا لمبا کرنا چاہیں اس کو بناتے چلے جائیں. تو یہ چیزیں جو ایکسٹرا آتی جا رہی ہیں، آگے آتی جا رہی ہیں، متعلقات جملہ کہلاتی ہیں. جملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اور متعلقات جملہ جو، اب یہ بھی ایک بہت اہم ترین بات انہوں نے ایک دو چیزیں بتائی، اب یہ سن لیں. جملہ فعلیہ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ اگر فعل پہلے نہیں آیا، فاعل پہلے ہو گیا تو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اسم پہلے آ گیا نا حضرت. وہی فاعل، اس کا نام مبتدا پڑ جائے گا، جبکہ اس میں شرائط ہوں، وہ فاعل معرفہ ہو، ابتداء کلام میں آ رہا ہو، حالت رفعی میں ہو تو وہ فاعل، وہ مبتدا بن جائے گا. تو جملہ فعلیہ کے اندر سب سے پہلے آنا کیا چاہیے؟ فعل آنا چاہیے. اگر فعل نہیں آیا اور فاعل پہلے آ گیا، بعد میں فعل آیا، اب اس کو جملہ اسمیہ ہو جاؤ، کیونکہ اسم سے شروع ہو گیا اور فاعل ہوتا ہی اسم ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں، فاعل ہو گیا، مفعول ہو گیا، یہ ہمیشہ اسم ہوگا. کبھی بھی فعل فاعل نہیں بن سکتا، نہ ہی مفعول بن سکتا. اسی طرح مضاف مضاف الیہ کی بات کر رہے ہیں، وہ اسم ہی ہوں گے. یہ اسم کے خاص ہیں یہ ساری چیزیں، یہ اسم کی کوالٹیز ہیں. مضاف مضاف الیہ ہونا صحیح ہے نا، اور مطلب فاعل یا مفعول وغیرہ بننا یہ اسم ہی ہوں گے. ہاں مطلب ہوں گے اسم. اب وہ نکرہ ہو، معرفہ ہو، جو بھی وہ الگ اس کے قواعد اس کے مطابق چل رہے ہوں گے. موصوف صفت میں جو ہے، ہاں وہ اس لیے میں رک گیا، بولتے بولتے رک گیا تھا اس کو. موصوف تو اسم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن صفت جو ہے نا وہ فعل بھی ہو سکتی ہے اور اسم بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. میں اسی لیے نہیں ذکر کرنا چاہتا، میں نے کہا تاکہ ابھی وہ نہ ہو. نہیں کہ آپ کا سوال ماشاء اللہ انگلش میں آیا نا ایڈجیکٹو کا، ہاں تو صفت ہی رہے گا. ٹھیک صحیح ہے، وہ اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی ہو سکتی ہے، صفت. اب دیکھیں ایک اور چیز میں، ہاں اچھا، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی یہ جو جب ہم جملہ فعلیہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. کیا کہتے ہیں؟ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا، فعل کے بعد ہی آتا ہے. تو نہیں آ سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لے کے نہیں آ سکتے، اس کو لے آئے بس مبتدا بولو، پھر وہ فاعل نہیں ہے تو واقعی فاعل تو نہیں آ رہا، تو وہ مبتدا ہے. فاعل کا نام لے کر فاعل پہلے آیا ایسا نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء عربیہ کا، مجھے ایسا کچھ یاد آ رہا ہے اس میں کچھ بعض علماء نحات کا اختلاف ہے، لیکن جمہور اکثریت کی یہی رائے اور اسی کے مطابق پوری اس وقت جو عربی رائج ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اسی قول کو ترجیح دی گئی. کیونکہ یہ علم نحو بنانے والے علماء کے بھی دو گروہ تھے. جس طرح فقہ اسلامی میں نہیں دیکھتے اختلاف ہے فقہا کے، اس طرح تو عربی کے قواعد میں بھی دو گروہ ہیں، ان کے بھی اختلافات ہیں آپس میں. نہیں یہ عربی کا رول ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ والا رول فالو ہوگا. اور ان دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور وہ عراق کے دو شہر تھے، بصرہ اور کوفہ. تو جو کوفہ کے علماء تھے ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی، جس کو کہہ لیں نظریہ تھا ان کا اپنا ایک علوم عربیہ کے قواعد کو بنانے میں. اور جو بصرہ کے تھے ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. تو یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں کوفی اور بصریوں کا اختلاف ہے. اس کا مطلب علماء عربیہ میں جو کوفہ اور بصرہ کے بڑے بڑے اہل علم تھے ان کا اختلاف تھا. جس طرح آپ کہتے ہیں امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا اختلاف فقہ میں. تو اس طریقے سے وہ اختلافات ایسی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں آپ یہ بولیں یار یہ غلط ہے کہ وہ، یہ مطلب یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ان چیزوں پر، اسی لیے انہوں نے ایسے قواعد بنائے. یوں سمجھیں اس میں بحث کی جا سکتی ہے. یہ اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے، یوں سمجھے لچک ہے اسلام کہ ان قواعد کے اندر دیگر چیزوں میں، ہاں ایمان اور کفر کے اندر، عقائد کے اندر کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، وہ تو سب متفق ہے، پورے اہل اسلام متفق ہے. جو ایمان ہے ایمان ہے، کفر کفر، عقیدہ عقیدہ اپنی جگہ. جو بنیادی عقائد اسلام ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ جہاں جہاں اختلاف یا دو نظریے آ رہے ہیں اس کا مطلب وہ نجی فروعی مسائل ہیں، انہی میں اختلاف ہے. تو یہ تو خیر حلال و حرام والے مسئلے نہیں ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ قواعد ہیں عربی کے گرامر کے. ان کو بھی یہی کہیں گے، مطلب کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نحو کے فروعی مسائل ہیں. فروعی یعنی نجی مسائل، تو علم نحو کی یعنی نجی مسائل ہیں، یوں کہیں آپ یہ کہیں. لیکن اس میں حلال حرام والے مسئلے مسائل نہیں آ رہے. اس کے اندر کیا ہے کہ مطلب قواعد کی بحث بس یہ. تو یہ مطلب آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ فاعل جو ہے جب پہلے آئے گا تو مبتدا کہلائے گا. تو لہٰذا اب ایک اور میں سوال کرتا ہوں، چلے فعل تو پہلے آتا ہے، فاعل فعل سے پہلے نہیں جائے گا. اگر فاعل پہلے چلا گیا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. لیکن ایک سوال کرتے ہیں، فعل اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور مفعول ہے. مفعول کو کہاں رکھ سکتے ہیں؟ مفعول کیا فاعل کے ہی بعد آئے گا؟ تو مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے. بس رہے گا حالت نظمی میں. کیا رہے گا؟ حالت نظمی رہے گا. مفعول ہر جگہ لے سکتا ہے، جان مجرور ہر جگہ لے سکتا ہے. فاعل سے پہلے، فعل سے پہلے، اینڈ میں، شروع میں، بیچ میں، کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. تو متعلقات جملہ جتنے بھی ہیں، مال لہمی جو میں نے بتایا، فی البیتی بتایا، یہ جتنی بھی چیزیں اس کو کہیں پہ بھی لے جاؤ، نارملی تو آخر میں آتے ہیں. دیکھیں جو درست طریقہ ہے نا سیدھا سیدھا، وہ کیا ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے، پھر مفعول آئے، پھر جار مجرور آ جائیں. یہ سیدھا طریقہ ہے. لیکن ان میں آگے پیچھے کہاں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں جملہ بنانے میں مسئلہ نہ ہو. مثال کے طور پر یہی مثال لے لیں، اکلا زید خبزن، ہم نے کہا زید نے کھائی روٹی، مع اللحمی گوشت کے ساتھ، فی البیتی گھر میں، الیوم آج کے دن. تو اب
اکلا زیدن، زیدن کو اگر آپ پہلے لے کر گئے تو زیدن تو مبتدا بن جائے گا، جملہ اس میں آ جائے گا، پھر تو ساری کہانی ختم. زیدن مبتدا ہو گیا اور اکلا خبزن، اور یہ سارا کے سارا جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ کا خبر بن جائے گا زیدن مبتدا کی. یہی جملہ فعلیہ خبر بن جائے گا، کیونکہ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ بھی آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے مبتدا کی خبر جملہ اس میں ہوتی ہے. تو زید مبتدا ہو گیا. پھر اکلا کا مطلب کیا ہوا؟ کھایا اس نے، تو اکلا میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں گے جو لوٹ رہی ہوگی زید کی طرف. کیا لوٹ رہی ہوگی؟ توجہ سے سنیے گا. زید اکلا خبزن مع اللحم فی البیت الیوم، تو اس میں زید مبتدا ہو گیا، اکلا فعل ہو گیا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو اور ضمیر جو ہے نا وہ ہمیشہ لوٹتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پروناؤن جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ناؤن تو چاہیے نا بھائی، کس کی بات ہو رہی؟ تو ضمیر ہمیشہ لوٹتی ہے، اور کس کی طرف لوٹتی ہے؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ ضمیر جس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرجع. کیا کہتے ہیں؟ مرجع. بولیں. مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ. تو ضمیر اپنے مرجع کی جانب لوٹتی ہے، اپنے لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ لوٹنے کی جگہ مثال کے طور پر اس مثال میں زید اکلا میں اکلا کے نہ ہوا ضمیر فاعل ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو زید مرجع کہلائے گا. اس کو کیا کہلائے گا؟ میم را جیم عین مرجع، عربی کا لفظ ہے. تو ہمیشہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا جب آپ آگے نحو پڑھیں گے، بھائی یہ ضمیر تو آپ نے نکالی لیکن یہ ضمیر لوٹتا نہیں، اپنے مرجع کی طرف لوٹ رہی. اور یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے کہ ضمیر ہمیشہ اپنے مرجع کے مطابق لوٹتی ہے. کیا لوٹتی ہے؟ مرضی کے مطابق ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. زید مرد تھا، ایک تھا تو اکلا آیا. اگر یہاں دو زید ہوتے تو اکلا ہو جاتا فعل، پھر تسنیہ کی ضمیر لوٹتی. بہت سارے ہوتے ہیں جیسے المسلمون، تو پھر ہم اکلا نہیں کہیں گے، اکلو، پھر فعل کے صیغوں کو بھی بدلتے چلے جائیں گے. صحیح میں یہی بات. فاطمہ، مثال کے ہم کہ فاطمہ نے کھایا، تو فاطمہ کے لیے فعل ہم لے کے آئیں گے فاطمہ تو اکلت، اکلا نہیں کہیں گے. وہ اس گردان کے 14 صیغے نہیں پڑھے، کھایا اسے ایک عورت نے، تو پھر مونس کا فعل لے آئے، صیغہ لے آئے. پھر اکلت میں ہیا ضمیر فاطمہ کی طرف لوٹے گی. اگر کوئی کہتا ہے فاطمہ تو اکلا، تو غلط عربی بول رہا ہے، کیونکہ فاطمہ تو عورت ہے اور اکلا کا مطلب کھایا اسے ایک مرد نے، تو وہ مذکر کی ضمیر لوٹا رہا ہے، جبکہ ضمیر اپنے مرجع کے مطابق. کیا بتایا میں نے؟ اس کو بھی ہم پورا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی میں نے خاکہ دیا، آگے آ رہی ہے بحث. صحیح ہے، اس کو ہم ابھی تفصیل سے ذکر کریں گے. فی الحال میں نے آپ کو یہ بات بتائی. تو یہ جو ہم نے مثال پڑھی زید اکلا خبزا مع اللحم فی البیت الیوم، مثال دے رہا ہوں، اور یہ بھی مع اللحم فی البیت الیوم، یہ بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ہر جگہ. پہلے اس کو کر دو، پہلے اس کو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، صرف فاعل کو فعل کے بعد ہونا چاہیے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں میں، کہ آپ یوں کہیں خبزا اکلا زید. کیا مطلب ہو گیا؟ ترجمہ بولیں. خبزن کھائے، نہیں خبزن سب سے پہلے بولیں. روٹی کھائی زید نے. ہاں مطلب روٹی کو کھایا زید نے، یہ ہو گیا نا ترجمہ. روٹی کھائی زید نے، روٹی کو کھایا زید نے. تو ہم اردو میں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، کبھی یوں کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کھایا زید نے روٹی کو، یوں بھی کہتے ہیں زید نے روٹی کھائی، روٹی کو زید نے کھایا. تو عربی میں بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جملہ کیا ہوگا؟ خبزن. ہاں یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا، کیونکہ مفعول کہیں پہ بھی چلا جائے اس کا درجہ فعل اور فاعل سے نیچے ہی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے جملہ فعلیہ میں کہ اگر یہ پہلے ہو جائے تو جملے کو بدل دے گا. جبھی تو میں نے کہا تھا جملہ فعلیہ کی جان فاعل. مفعول وغیرہ یہ متعلقات ہیں، ان کو فضالات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضالہ، یعنی زائد چیزیں، ایکسٹرا چیزیں. عربی میں فضالات بھی کہتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں. یہ زائد ہے، تو یہ پہلے بھی آ جائے تو جملہ فعلیہ کو بدلنے میں کوئی اثر نہیں کر سکتا. وہ کہلائے گا جملہ فعلیہ. بس ہم یہ کہیں گے جملہ فعلیہ میں مفعول مقدم ہے، تو ہم یوں کہیں گے خبزن مفعول بہ مقدم ہو گیا، مفعول مقدم ہو گیا، اکلا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور زید اس کا فاعل ہے. پھر آگے جار مجرور اور پورا جملہ فعلیہ وہ رہے گا جملہ فعلیہ. اسی طریقے سے میں کہوں الیوم اکلا زید خبزن، یا الیوم خبزن اکلا زید، اس طرح کر کے میں کہوں. لیکن نارمل جب آپ رکھیں تو آپ کیا کریں؟ فعل فاعل مفعول یہی درجہ رکھیں جو میں نے بتایا، اور پھر متعلقات کو بعد میں رکھیں. جب سیکھتے جائیں گے، مہارت ہوگی، تو آپ کو خود اس کے بھی قواعد ہیں کہ ان مفعول کو پہلے کیوں لاتے ہیں، کب لے کر آتے ہیں، کیا ہے. ہر چیز کی عربی کے اندر کوئی بھی چیز ایسی بلا وجہ نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کے نا جب مہارت ہوگی تو آپ اپنے حساب سے جو نا پھر عبارتوں کو آپ جس طرح چاہیں آگے پیچھے کریں، اور قلم و دوات آپ کے ہاتھ میں ہو انشاءاللہ تعالی، وہ پھر آپ آگے کر سکتے ہیں. لیکن میں باتیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب پاسبلٹی ہے، یہ ممکن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیوم اکل زید خبزا فی البیت مع اللحم اکل زید، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن نارمل آپ نے کس طرح رکھنا ہے؟ فعل فاعل مفعول جار مجرور متعلقات، اور یہ ساری چیزیں بعد میں لے گا. اس طرح آپ چلتے رہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ رہ گیا، اس کو دوبارہ سمجھنا پڑے گا آپ کو. صحیح ہے، ایک پوائنٹ ابھی باقی ہے جس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے. وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے. کیا کہا؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا. دیکھیں یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی بھی قیدیں ہوتی ہیں. یہ الفاظ قیودات کی حیثیت رکھتے ہیں.
کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ذرا سا آپ نے آگے پیچھے کیا تو قاعدہ بدل جائے گا. اور ہمارے طلبہ کیونکہ ان چیزوں کی تعریف اور ان قاعدوں کے اندر غور نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف میں آتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو رٹا مار کے یاد کرنا ہے. جیسے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا یاد کرتے ہیں, ایسے یہ قواعد تو ایسے ازبر ہونے چاہیے. پھر آپ کی دیکھیں عربی ایسی ہو, ایک ایک پوائنٹ وائز آپ نے بالکل سب کی منزل کی طرح یاد کیا کریں اس کو, اور پڑھیں رٹا مار مار کا یاد کر کے سنائیں. ہم نے اسی طرح کیا, ہم تو استاد کو پورا سبق سناتے تھے جیسے لکھا ہوا ہوتا. بلکہ ہماری تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ جس طرح استاد ایکسپلین کرتا تھا وہ لفظ استعمال کر کے ہم استاد کے سامنے بیان کریں, اور ویسے ہی سناتے تھے جیسے استاد بولتا تھا. اور اس کی کاپی کرتا تھا میں تو کہ ہمارے استاد سمجھاتے کیسے تھے. یہ سارا طریقہ ہمیں اپنے استاد سے ملا سمجھانے کا, آسان کرنے کا. تو کوشش کرتے تھے کہ استاد جس طرح جو لفظ استعمال کرتے تھے ہمارے استاد, اور جو بولتے تھے سمجھانے کا انداز, اسی طریقے سے ہم سب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بتاتے تھے. اور اس کو بالکل اس کی پیروڈی کرتا تھا میں تو باقاعدہ کوشش کرتا تھا. تو وہ اس کے یہ اثر ہے, ہمارے استاد کی برکت ہے کہ ان سے جو ہم نے طریقہ سیکھا الحمدللہ. تو اس طریقے سے پھر ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا, جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ کیا ہوگا, واحد ہوگا. اب اس قاعدے کو سمجھ لیں. دیکھیں میں ایک مثال بناتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں لکھا ایک لڑکے نے, عربی بنائیں, ولدن ہو گیا. اب میں آپ کو کہتا ہوں لکھا دو لڑکوں نے, بولیں عربی بنائیں پوری, لکھا دو لڑکوں نے, کتابا. اچھا, انہوں نے کہا کتابا ولدانی اور آپ نے کہا کتابا ولدانی. آپ لمبا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, اور آپ کیا کرتے ہیں, کتابا ولدانی. صحیح, ابھی تو آپ نے پڑھائی دی نا, کوئی بات. کتابا ولدانی ہونا چاہیے, یہ عقل میں آتی ہے بات. اسی طریقے سے آگے چلیں, اور بہت سارے لڑکوں نے لکھا کتبو اولاد ہونا چاہیے نا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں, جب فعل پہلے ہو, کیا قاعدہ ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں عربی کا, فعل پہلے آ رہا ہو. تو ان مثالوں میں جو آپ نے بنائی ہیں مثالیں, کتبہ فعل پہلے بولا ہے, فعل پہلے ہو اور فاعل بعد میں آ رہا ہو, تو چاہے فاعل واحد ہو, تثنیہ ہو یا جمع ہو, فعل واحد ہی رہے گا, سنگولر رہے گا ورب. یہ قاعدہ ہے ٹینسز کا. کیا کہا میں نے, دوبارہ میں آپ کو قاعدہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو میرے الفاظ ہیں اس کو یاد بھی کر لیجیے گا. تو میرے بہت نپے تلے الفاظ ہیں, ابھی اس میں ایک اور چیز ہے میں وہ آپ کو ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں جملہ فعلیہ میں جب فعل پہلے ہو, فعل پہلے ہی ہوتا ہے, ظاہر بات ہے جملہ صحیح کی بات ہو, لیکن وضاحت کے لیے میں بول رہا ہوں, جملہ فعلیہ میں فعل پہلے ہوتا ہے, اور جب فعل پہلے ہو کلام میں اور فاعل بعد میں آ رہا ہو فعل کے, تو چاہے فاعل واحد ہو, تثنیہ ہو یا جمع ہو, فعل واحد ہو. مثال کے طور پر کتابہ ولدن, کتابہ واحد ہی رہا, بے زبر با, کتابہ بے زبر با, ولدانی دو لڑکوں نے لکھا, کتابہ اولادن بہت سارے لڑکوں نے لکھا. ہاں مذکر اور مؤنث کا فرق رہتا ہے. جی مثال کے طور پر فعل تو واحد رہے گا لیکن مذکر مؤنث کا فرق. میں کہوں ایک لڑکی نے لکھا, اب لڑکے کو ہٹا دے لڑکی کر دی, تو اب آپ کتابہ نہیں بولیں گے, کیا بولیں گے, کتابت بنتن, ایک لڑکی نے لکھا. اب آگے چلے, کتابت بنتانی دو لڑکیوں نے لکھا, کتابت بناتن بہت ساری لڑکیوں نے لکھا. اس طریقے سے آپ کو کہنا ہوگا. واضح ہوگی نا, صرف مذکر مؤنث کا تو فرق ہے, واحد تثنیہ جمع میں کوئی فرق نہیں. یہ کب ہے, جب فعل پہلے ہو. اب اس مثال کو الٹا کر دیں, لڑکے نے لکھا, کیا کریں, تو اب ہم کہیں گے الولدو کتبہ. مثال کے طور پر الولدو بولیں کتبہ. اب لڑکا پہلے آ گیا, اب جب لڑکا پہلے آ گیا, فاعل پہلے آ گیا, تو وہ فاعل کیا کہلائے گا ابھی یہاں بتائیں, مبتدا ہو گیا. جب بھی میں نے ال لگا کر بولا کیونکہ اس کو مبتدا بنا رہا ہوں, مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اگر ال نہیں لگاؤں گا تو پھر مبتدا کی شرط میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا تھا نا سب شرطوں کو یاد رکھتے ہوئے بنا کے چلنا ہے, صحیح ہے. تو الولدو کتبہ بولیں لڑکے نے لکھا. اب اس کے بعد آگے یہاں دو لڑکوں نے لکھا, تو الولدانی بولیں. اچھا اب فعل پہلے ہے کہ بعد میں, نہیں ان مثالوں میں فعل بعد میں. تو جب فعل بعد میں آ رہا ہو تو پھر کیونکہ فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے نا, کیونکہ آگے تو فاعل ہے ہی نہیں, وہ فاعل تو پہلے آ گیا, مبتدا بن گیا. تو ایسی صورت میں فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے حضرت, ضمیر. وہ ضمیر اپنے مرجع کے مطابق ہوگی, جو میں نے قاعدہ بتایا. تو جب مرجع کے مطابق ہوگی ضمیر اپنے لوٹنے والی جگہ کی طرف, جو کہ یہاں الولد ہے. کیا ہے الولد, مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ. ضمیر ہمیشہ لوٹتی ہے, پروناؤن جو ہے وہ ناؤن کی طرف لوٹے گی. تو لہذا اس وجہ سے کہ اس میں سے ضمیر کو لوٹا رہے ہیں پیچھے اور ہمیں اسم کو پہلے لے کر آئے ہیں, تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل بعد میں ہو اور اس کا فاعل پہلے ہو جائے تو وہ فاعل مبتدا کہلائے گا یا جو بھی کہلائے. بہرحال فعل جب بعد میں آ جائے اور آگے کوئی فعل کے بعد فاعل نہیں ہے بلکہ وہ جو فاعل بعد میں آیا تھا اس کو پہلے کر دیا, اسی مثال کو ہم نے الٹ کر دیا الولد کتبہ, تو پھر فعل کا صیغہ بدلتا رہے گا جیسے جیسے مبتدا بدلتا رہے گا. کیوں, کیونکہ مبتدا خبر والے قاعدے لگیں گے, جیسا مبتدا ہوتا ہے ویسی ہی خبر ہوتی ہے. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب میں برابر ہوتی ہے خبر. اب یہ فعل خبر کی حیثیت میں جا چکا. اب یہاں پر جملہ اسمیہ کے قواعد اپلائی کریں.
الولدو کتبا، لڑکے نے لکھا. اب اس کے بعد آگے ہیں الولدانی، تو آگے کتبا. دیکھیں جبھی ولدانی حالت رفیع میں رکھنا مبتدا ہے. الاولادو بولیں کتبو. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ 14 صیغے یاد کرنے کے کیا فائدہ. وہ یاد ہوں گے تو آپ یہ لگائیں گے نا کہ کہاں کتبا آئے گا، کہاں کتبو آئے گا، کہاں کتبا آئے گا، جہاں پر اس کا استعمال ہوگا. اب البنتو کو لے لیں، لڑکی نے لکھا، بولیں البنتو، بولیں کتبت، فوراً آ گیا کتبت، لکھا اسے ایک لڑکی نے لکھا، یہ ترجمہ ہو جائے گا. البنتانی کتبتا. اب اس کے بعد آگے بولیں البناتو کتبنا، نون زبر نہ کتبنا نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، لکھا ہم نے، وہ غلط ہو جائے گا، نون زبر نہ کتب. البناتو کتبنا، لڑکیوں نے لکھا، یا النساء کتبنا، عورتوں نے لکھا. اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ کے میں نے بنیادی قاعدے آپ کو بتایا. اس کی تفصیل مزید عربی کے معلم کے دوسرے حصے میں آئے گی، اور اس میں باقاعدہ مثال سب ہوگا. آج کا الحمدللہ بالعالمین جو ہماری ٹاسک تھی جو تھا ہمارا کہ یہ پورا ہو، یہ ہو گیا. اب ذرا آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے، اس میں اردو سے عربی، عربی سے اردو، یہ سب کر کے لے کر آئیں. اور آپ سے ابھی میں گزارش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 113 کھول لیں. اس میں فعل مضارع معروف کی گردانیں یہ یاد کر کے آ جائے. یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، یفتحانی، یفتحون، یہ یاد کر کے آنی. یہ پہلے سے یاد کر کے آنی ہے، بھلے آپ کو سائن میں آئے نہیں آئے، رٹا مار کے بعد یاد کر کے آ جانا، سنا دینا مجھے. اور طریقہ کار وہی 14 صیغوں کا ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، چلو میں ایک مرتبہ پڑھا دیتا ہوں، ریکارڈنگ میں ہو جائے گا، 2-4 منٹ لگیں گے، اس کے بعد ختم. اچھا یہ ہو گیا. اور کوئی ایسی چیز تو ہاں بس صحیح ہے. یہ اب ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بولے یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد. اس کے اندر ہے اور گا حال اور مستقبل کا ترجمہ آتا ہے. جس فعل میں حال اور مستقبل کا ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس، وہ ایک ہی ہوتا ہے عربی میں، اور اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. فعل مضارع. اب پڑھیں یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. اب آگے آپ سنتے رہیے گا کس طرح. یفتحانی کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. یفتحونا کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. تفتحو کھولتی ہے یا کھولے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. تفتحانی کھولتی ہیں کھولیں گی وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. یفتحنا کھولتی ہیں کھولیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. یہ نون نسوہ آ گیا. تفتحو کھولتے ہو یا کھولے گا تم ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. تفتحانی کھولتے ہو کھولے گا تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تفتحونا کھولتے ہو یا کھولے گا تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. تفتحینا کھولتی ہو کھولے گی تم ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. تفتحانی کھولتی ہو کھولے گی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. تفتحنا کھولتی ہو کھولو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. افتحو کھولتا ہوں یا کھولوں گا میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم. نفتحو کھولتے ہیں یا کھولیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. آج کا درس مکمل.